بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کے اسلامیت کے سبق میں آج ہم باب پنجم کا آغاز کریں گے، جو کہ ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام کے بارے میں ہے۔ اس چیپٹر میں آج ہم جس شخصیت کا مطالعہ کریں گے وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا کیا مقصد ہے، ہم کیوں ان شخصیات کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں اور ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی تاریخ اور حالات زندگی کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں ان سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ہمارے دل میں اور ذہن میں ان اعمال کو اپنانے کا جو جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے معرفت الہی حاصل کی اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور خدمت خالق اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کرنے میں صرف کیا، اس طرح سے ہمارے لیے بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ایک رہنما ہیں، ایک عملی نمونہ ہے، اور ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیں گے اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اگرچہ آپ کے یہاں اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ کہلائیں۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کے والدین مسلمان ہو چکے تھے اور آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بچپن میں محلے کی لڑکیاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کے پاس جمع رہتی تھیں، اور آپ کا پسندیدہ کھیل جھولا جھولنا اور گڑیا کے ساتھ کھیلنا تھا۔ جب آپ کچھ بڑی ہوئی تو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا، اور ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصت ہو کے آپ جس گھر میں گئیں وہ کوئی بہت بڑا عالیشان بنگلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا حجرہ تھا۔ بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، ان میں سے ایک کمرہ یا حجرہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے وقف ہو گیا تھا اور اس میں آپ رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت مثالی زندگی گزاری، یعنی کوئی مال پیسہ دولت اور یہ سب چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے سادگی کے ساتھ معمولی سے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین خوشگوار زندگی گزار کے دکھا دی۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی مثال ہے کہ یہ ظاہری جو مادی اسباب ہیں یا آسائشیں ہیں اور مال و دولت ہے، یہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کافی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی لازم چیزیں بھی نہیں ہیں۔ زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے جو چیزیں لازم ملزوم ہیں وہ انسان کا اخلاق اور انسان کا تقوی اور حسن سلوک ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے بہت مثالی زندگی گزاری، بہت عالیشان اور شاندار قسم کی زندگی نہیں تھی، لیکن بہت خوشگوار زندگی گزاری اور بہت اچھا وقت گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبی میں ہوا کرتی تھیں، اور مسجد نبی چونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالکل محیط تھی، اس بنا پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی جو درس لوگوں کو دیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں بھی شریک رہتی تھیں اور علم حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کرنے کا پورا موقع ان کو ملتا رہا۔ اور اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ ان سے پوچھ لیا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک کی مکمل معرفت رکھتی تھی، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم، اس کی تفسیر، یہ تمام چیزیں آپ کو مکمل طور پہ آپ جانتی تھیں، اور اسی طرح سے احکام الہی، سنت، سیرت نبوی، یہ تمام احکام جو ہیں وہ ان کی کامل آگاہی ان کو حاصل تھی۔ اور یہ وجہ تھی کہ صحابیات رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ ان میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہمیں ملتی ہے، روایت شدہ، اور بے شمار صحابہ کرام سے بھی علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں، یعنی خواتین کے علاوہ مرد حضرات جو تھے صحابہ کرام ان سے بھی زیادہ آپ کو بعض معاملات میں علمی برتری حاصل تھی اور احادیث کا زیادہ علم رکھتی تھی۔
اور آپ رضی اللہ عنہ علم انصاف اور شاعری پر بھی مکمل دسترس رکھتی تھیں، بہت اچھی طرح سے علم انصاف کا علم تھا ان کو اور شاعری بھی جانتی تھیں، اور یہ علوم جو ہے انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں اور متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت بھی کی آپ نے۔ آپ کی شخصیت میں اگر ایک نمایاں پہلو ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی عبادات الہی کا پہلو تھا کہ آپ اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں، 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد کی نماز میں بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کیا کرتی تھیں، اکثر نفلی روزے رکھا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں نماز تراویح بھی بہت باقاعدگی سے خاص اہتمام فرما کر ادا کیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اخلاق بہت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت مزاج کے ان کا اگر دیکھا جائے تو وہ بہت سنجیدہ مزاج تھی، فیاض تھیں۔ آپ کی فیاضی کے اکثر واقعات ہم دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اور حضرت عائشہ کے جہاں حالات ہیں ان میں بتائے گئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی بھی سائل کو گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ گھر میں اگر معمولی سے کوئی چیز بھی رکھی ہوئی ہے اور خود روزے سے ہیں تو اپنے افطاری یا اپنے کھانے کا فکر نہیں کرتی تھی، بلکہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دیا کرتی تھی، اور جو بھی چیز گھر میں موجود ہوتی وہ سائل کو دے دیا کرتی تھی۔ بعض کو ایسے واقعات ملے کہ خادمہ نے بعد میں کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں بچایا اور سائل کو دے دیا، تو آپ یعنی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے در سے کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور جہاں تک ہو سکتا تھا فیاضی کرتی تھی، جتنا بھی مال ہوتا تھا اس کے حسب توفیق حسب استطاعت اس کو بانٹ دیا کرتی تھی لوگوں میں۔ اس طرح بہت عبادت گزار تھیں اور رحم دل بھی بہت تھی، غیبت اور بدگوئی سے بہت بچتی تھیں، اور شجاعت اور بہادری کی صفات میں بھی بے مثل تھیں۔ یعنی خواتین میں عموماً بہت کم یہ صفت پائی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھیں، اور ان کی شجاعت کی مثال کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا وہ اس وقت بھی اپنی کمر پہ مشق لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور ایسے وقت میں بھی وہ نہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی اور پوری بہادری سے اور پوری شجاعت سے اپنے تندہی سے کام کرتی رہی۔ اس طرح ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت تھا۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں ان کے خادمہ موجود تھی، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھیں، اور اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو اس کی دل کھول کر مہمان نوازی کرتی تھیں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، جیسے کہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں جو امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو ماں کی جیسا احترام اور عزت کا درجہ ہر مسلمان کو دینا فرض ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ان کو ماں کی طرح ہی مانا جاتا ہے، اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی زندگی کا ہر شعبہ ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا علمی جو درجہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی احادیث، ایسی روایات، ایسی معلومات جو کسی اور کو نہیں تھی وہ حضرت عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور یہ وجہ تھی کہ اس دور میں بھی صحابہ کرام ان کے اس علمی درجے کی وجہ سے ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے۔ اس طرح خلفائے راشدین بھی ان کے اس درجے کی وجہ سے ان کی اس مرتبے کی پہچانتے ہوئے اپنے اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہر طرح خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے وصیت کی تھی کہ مجھے رات اور دفنایا جائے، کیونکہ جو بہت باحیا تھی اور پردے کا بہت اہتمام کرنے والی تھی، تو ان کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی کسی طرح سے بے پردگی ہو، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے۔ اور اس وقت جب آپ وفات آپ نے پائی تو آپ کی عمر 67 برس تھی، یعنی 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ابو بکر حریرہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے، اور ان کو ان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ اب آج کل کے دور کی بچیوں اور خواتین کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح سے وہ باحیا رہتی تھی، کس طرح سے انہیں کم آسائشوں کے ساتھ، مادی اسباب کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بہترین زندگی گزاری، ایک مثالی زندگی گزاری، اور محبت سے بھرپور خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ ہمارے تمام امہات المومنین کی محبت اور اتباع لازم ہے، اور اس عمل کے ذریعے
دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا میں بھی ہم عزت حاصل کریں اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگوں میں شامل ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ازواج کو ان کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کو پڑھیں اور ان کے مطابق ویسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام ہستیوں کو بہترین جزا دیں اور ہمیں ان کے مطابق ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اب ذرا مشکل سوالات دیکھ لیتے ہیں، تفصیلی جواب تیار کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پہلے پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں پیچھے ابھی دیکھ لیا ہے، اس میں سے آپ خود اس کا جواب تیار کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تحقیق کریں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و ارشاد کی مجلسیں ہوتی تھیں اس میں حضرت عائشہ شریک ہوتی تھیں، اور حجرے میں ان کے چونکہ حجرہ اس سے ملحق تھا مسجد نبی سے، اس لیے وہاں پہ ہی موجود رہتے ہوئے وہ تمام دروس میں، تمام محافل میں، مجالس میں شریک ہوتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو مکمل طور پہ قرآن کی معرفت اور اسی طرح سے احادیث کا علم حاصل تھا، اور ان سے بہت ساری احادیث ان کی روایت ملتی ہیں جو کہ اور خواتین سے یا اکثر صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ہے اگلا کوشچن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور عادات پر نوٹ قلم بند کریں۔ یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے، ان کا عادات و اخلاق مستقی تھیں اور سنجیدہ مزاج کی تھیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ عبادت تھیں، رحم دل تھیں، غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ اس کو ذرا تفصیل سے اس میں سے دیکھیے، آپ اس کا جواب تیار کر لیجیے۔ پھر آخری سوال ہے اس میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے علم انصاب اور شاعری کا علم کن سے سیکھا؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، یعنی اپنے والد سے سیکھا تھا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا نمبر 1 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئی؟ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نبوت کے 4تھے سال۔ نمبر 2 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ جی یہ تو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ گڑیا سے کھیلنا پسند تھا اور جھولا جھولنا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کب وفات پائی؟ تو یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ آپ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی، جب اس وقت ان کی عمر 67 برس تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل رہا ہے؟ اس تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بہترین نمونہ اور مشعل رہا ہے ان کی زندگی۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کا نمبر 1 ہے، اعلان نبوت کے 1.5 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ یہ فیل بلیکس آپ خود کریں گے اور MCQs بھی آپ لوگ خود کریں گے، میں صرف آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ جز بے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غیبت اور ڈیش سے احتراز برتتی تھیں۔ جز جیم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک وفات کے وقت ڈیش برس تھی۔ جز دال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ڈیش نے پڑھائی۔ اور جز ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں ڈیش کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر الف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ نمبر 1، ام عبد الرحمن، ام عبد الباسط، ام عبداللہ یا ام عبد القیوم۔ جز بے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کی کس سال مکہ مکرمہ پیدا ہوئی؟ دوسرے، تیسرے، چوتھے یا 5ویں؟ جز جیم ہے، امہات المومنین میں سے کس سے زیادہ احادیث روایت ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ جو دال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس اسلامی مہینہ میں ہوئی؟ رجب، شعبان، رمضان یا شوال؟ اور جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ اچھا جی، اس کے بعد ایک ہے سرگرمی برائے طلبہ۔ اس میں آپ کو ایک کام کرنا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق ان کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے ایک مضمون تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ مضمون تیار کر کے آپ اس کے مختلف بکس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور یہ مضمون تیار کر کے آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے، کہ جب کاپیز چیک ہوں گی تو ہم اس کو چیک کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آج کے لیے ہمارا آج کے سبق مکمل ہوا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.